آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ پیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ ذرا آپ سے ہی شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ۔ سر، اس وقت حکومت آزاد کشمیر کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے آج ویسے ایک وہاں پہ قرارداد بھی پاس کی ہے، تمام پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں، آن بورڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اطہر بھائی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کا اور بلکہ پورے کشمیر کی عوام کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف زمینی جغرافیائی نہیں ہے بلکہ ایمانی اور روح کا تعلق ہے۔ ہم سب سے پہلے میں آج یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیری حکومت اور کشمیری عوام جو آج قومی سلامتی کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے، انڈیا کا جو دجل اور جو مکر و فریب ہے جس کو جدید زبان میں فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے، آج سے نہیں ہے۔ یہ سمجھوتا ایکسپریس کا حادثہ ہو 2007 کا، یا یہ پھر بمبئی حملہ ہو، یا پھر 2018 کے انتخابات کے وقت کا ڈرامہ ہو، یا راجوری والا معاملہ ہو، یا ابھی پہلگام والے واقعے کو آپ دیکھ لیں۔ یہ انڈیا کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے سیکورٹی فیلئرز کو اور اپنے ہندو توا کے نظریات کو کبھی سیکولر جمہوریت کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اس طرح کے واقعات کے ذریعے اپنے چہرے کی کالک چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف 2019 میں انہوں نے باقاعدہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کا خاتمہ کیا۔ آپ کشمیری گورنمنٹ کا جو موقف ہے یا کشمیری عوام کا موقف ہے وہ تو میں نے آپ کو 2 علاقوں میں دے دیا کہ ہم پوری طرح اپنے دل اور جان کے ساتھ ہم اپنی آزاد کشمیر کے بارڈروں کا اور پاکستانی بارڈروں کے تحفظ پر قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن میں اس وقت آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ 3 بیانات کو ملائیے۔ ایک جے شنکر صاحب کا بیان انہوں نے جو کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، اس کے بعد راج ناتھ سنگھ صاحب کا بیان جو ان کے وزیر دفاع ہیں ان کا بیان، اور پھر جو ابھی اس واقعے کے بعد مودی نے جو بہار کی ریلی میں جو جس انداز میں گفتگو کی ہے۔ جے شنکر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کشمیر میں سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ تھا 370 کا خاتمہ، ہم نے وہ کر دیا، اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ پھر ہمارا ہدف تھا کہ وہاں پر انتخابات کرائیں، وہ بھی ہم نے جیسے تیسے کر کے کر لیے۔ اب ہمارا اگلا ہدف ہے کہ ہم بقیہ کشمیر کو ہڑپ کریں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے سامنے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جو 77 سال سے وردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے وزیر خارجہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے ہی عزائم پر اور اپنے ہندو توا کے نظریات پر ہی چلیں گے۔ راج ناتھ سنگھ صاحب کا بیان آیا کہ جی ہم کشمیر کے حالات ایسے کر دیں گے کہ اس کے بعد ہم کشمیر کو لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور آج جو مودی صاحب نے جو بہار کی ریلی میں بیان کیا ہے کہ میں دہشت گردوں کی شناخت کروں گا اور ان کا سراغ لگاؤں گا، زمین کے آخری کونے تک ان کا پیچھا کریں گے اور اس زمین کو ہی ختم کر دیں گے، کیا یہ ایک ذمہ دار حکومت کی، ذمہ دار لوگوں کی گفتگو ہے؟ کشمیری تو اپنی آزادی کی تحریک 77 سال سے اور آپ ان کے دجل و مکر کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پیر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں، میں آپ کے پاس میں ذرا جنرل صاحب کو شامل کروں۔ یہ جو مودی صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے، اب اوبیسلی ایک فوجی تھریٹ بھی ہے پاکستان کو۔ اس موقع کے اوپر جیسے چائنا پاکستان کے اتحادی ہے، بہت سارے معاملات میں چائنا کے ساتھ ہم مل کے تعاون کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیا ان کو آن بورڈ لینا اس وقت یہ معاملہ فوجی سطح پہ، سفارتی سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہوگا؟ جی دیکھیے، الحمدللہ چائنا اور پاکستان کے ایسی ریلیشن شپ ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو کانفلکٹ ہے نا کاظمی صاحب، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، یہ پھر 2 ملکوں کے درمیان کانفلکٹ نہیں رہے گا، دس از اے ریجنل کانفلکٹ، کیونکہ ریجن کی اکانومی سے امپیکٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ ڈیزائن جو ہے نا، آج وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کل جو چائنا کے ساتھ کشمیر ہے یا ان کا جو ایشوز ہیں اس کی بات کریں گے۔ یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، پھر دریا تو چائنا سے بھی آتے ہیں، وہ بھی بند کر سکتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ اور دیکھیں یہ پورے ریجن میں رشیا بیٹھا ہوا ہے، نیوکلیر کنٹری ہے، چائنا نیوکلیر کنٹری ہے، رشیا وڈ نیور لائک کہ یہاں پہ اور بھی پلیئرز ہیں اس ریجن کے جو کمپیٹیٹر چائنا ہے، واشنگٹن کے بھی انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے بیچ میں، یہ ان کے واچ ڈاگ کے طور پہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے واچ ڈاگ کو چائنا کبھی اتنی پرمیشن یا اس لیول پہ لے جانے دے گا کہ کل وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی، کیونکہ وہ چائنا کو روکنے کے لیے تو اپنے آپ کو اس نے پیش کیا ہے، وہ تو ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ واشنگٹن کے جو آبجیکٹیوز ان کو پرسو کرے گا ان دا اکنامک، ان دا پولیٹیکل اور ملٹری، آلریڈی کنفرنٹریشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان پیسفل کنٹری ہے
اور ریجن کے پیس کے لیے پاکستان کو ان لوگوں سے سب لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا ایکچوئل چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی حمایت مانگنے کی بھی ضرورت ہے نا کہ کھل کے یہ کنٹری جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بیان دیں. پاکستان کو چاہیے بیان دے نہ دے جی. اپنے امبیسڈرز کے جیسے بات ہو رہی تھی کہ تمام امبیسڈرز کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں اور ان کو اپنی ریڈ لائنز بتا دیں. اینڈ پاسٹ میں وی ہیو پروو دس. ہمارے اوپر جب یہ بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا جی, تو جب یہ جہاز بھی گرا دیے اور یہ ابھی لندن والا بھی ہو گیا, پہلے تو مودی صاحب اور ان کی سرکار نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان سے ملٹری رسپانس آئے گا. وہ الحمدللہ دن کے 11 بجے وہ رسپانس کیا, 6 ٹارگٹ, ایون دیئر ملٹری چیف واز دیئر, آرمی چیف, وہ لاک کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے میزائل ڈپلوائے کیے, دے وانٹڈ ٹو, اور پھر کسی ایک اور ملک کے ذریعے پیغام بھیجا گیا, ریکویسٹ کی گئی, پیغام بھیجا گیا کہ جی آپ نے آلریڈی یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے, آپ نے کر لیا ہے, ان کے لوگ رہے, تو ان کو فیس سیونگ کے لیے اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں اور فیس سیونگ کے لیے ایک آدھ میزائل تو ان کو پھینکنے دیں پاکستان کے اندر. ان کو بڑا کلیئرلی پیغام دیا گیا تھا کہ اگر وہ ایک میزائل فائر کریں گے تو یہاں سے 2 جائیں گے, 4 کریں گے تو یہاں سے 8 جائیں گے. تو ول پاکستان آلریڈی شو کر چکا ہے. یہی چیزیں ابھی اس ٹائم کو بتانے کی ضرورت ہے. پر اس ٹائم وہ کس قسم کی شرارت کر سکتے ہیں اگر فوجی کوئی حرکت کریں, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ جو بھی اسٹرائک کی تھی اس کو کہتے وہ اسٹرائک ہیں, جو کچھ ہوا تھا وہ تو ہمیں پتا ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں. اگر تو وہ انکرجنس یا کراس بارڈر آنا انہوں نے سبق ضرور سیکھا ہوگا پاس سے, انہوں نے کچھ چیزیں اپنی ٹھیک بھی کی ہوں گی. اگر اس سے اوپر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اور اندر اسی طرح کا آپریشن کر سکتے ہیں. فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد یا ایک چیز ایک اور ایونٹ کرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ کو ڈکلیئر کر دے کہ جی یہ ٹیررسٹ کیمپ, پراکسیز کے ذریعے, جس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں. اتر دیکھیں پراکسیز کے ذریعے تو انہوں نے اپلائی کیے ہوئے اپنا انسٹرومنٹ. پراکسیز آر آلریڈی ورکنگ. BLA, BRA, BRF, تحریک طالبان پاکستان, اور ابھی انفارچونیٹلی ہماری جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہیں ان کے بیچ میں بھی ان کی انگریس ہوگی. لاٹ آف بنیز پراکسیز, دیئر پراکسیز آر آلریڈی آن. یہ آج کی ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ ایونٹ کے بعد یہ انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے. دے آر کریٹنگ. دیکھیں نا کب سے وہ بات کر رہا ہے تقریروں میں, کیا کہتا ہے, خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا. انڈسٹری ٹی کی وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو اب خون تو خیر بہا ہے, لیکن اس نے اپنے لوگوں کا خود خون پہلے بہا ہے, اس کے ساتھ پانی کو جوڑا ہے اس نے اور وہ چلا رہا ہے. تو وہ ایک دے آر کریٹنگ این دس ایپلیکیشن از آلریڈی آن. اس پہ کسی میزائل کے ذریعے یا کوئی ایک جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اسٹینڈ آف رہتے ہوئے کہ جی یہاں پہ, اور پھر وہی جھوٹ جس طرح پچھلے دفعہ انہوں نے جب یہ ٹارگٹ لیے تھے بالا کوٹ پہ کہ ہم نے 300 سے 400 لوگ وہاں پہ مار دیے ہیں اور وہاں پہ ہم نے تباہی کر دی ہے. تو دیکھیں پاکستان کے پاس, اور اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا پاکستان الحمدللہ دیر آر نو ٹیررسٹ کیمپ. یہ کشمیر کے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ. اب کشمیر کے اندر ہی اتنا کچھ ہو گیا ہے. کشمیر جو ان کے مقبوضہ کشمیر ہے, اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے, اس کے اندر دیکھیں نا 90,000 لوگ وہاں پہ ماریں گے. میں نے پہلے بات کی ماؤں بہنیں, تو وہ ان بچوں میں ان میں کیا غیرت کی اتنی کمی ہے. غصہ ہوگا نا جی, آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ اور ہوتا, یا اور ویسے بھی یہ ایریا تو سر لائن آف کنٹرول سے بہت دور تھا. یہ تو دے ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ. منی پور میں چلے جائیں, 7 سسٹرز میں چلے جائیں, ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے آلریڈی. ان کے چیف منسٹرز الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کی تو ان کے اندر بھی بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب ان کو کور کرنے کے لیے وہ کشمیر کی تباہی کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی, ٹو سیٹ این ایگزامپل. اور وہ بلو پرنٹ لائیں اپنی سسٹر جو پارٹی ہے لیکوڈ پارٹی کا, وہ یہاں لگائیں گے, لیکن انہیں یہاں نہیں پتا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ہوگا کیا.